بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ پیارے دوستو، بزرگوں، اللہ رب العالمین نے انسان کو بڑی چاہتوں سے، بڑی محبتوں سے پیدا کیا، بڑی چاہتوں سے پالا۔ رب نے بڑی چاہتوں کے ساتھ انسان کو پالا۔ اللہ فرماتا ہے الرحمن، کہ رحمان کی رحمتیں دیکھو بندہ، انسان رحمان کی رحمتیں دیکھ، رحمان کی کرم نوازیاں دیکھ، رحمان کی اپنے ساتھ محبتیں دیکھ، کہ رب الرحمن علم القرآن، فرمایا رحمان نے انسان تجھے قرآن سکھایا، قرآن کی تعلیم تجھے بتائی، اور پھر فرمایا خلق الانسان، پھر انسان تجھے پیدا کیا۔ اب آیت کریمہ کی اگر ترتیب دیکھیں، ترتیب آیت قرآن پاک کی عظیم صورت ہے، سورۃ رحمان۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو اللہ کی ساری نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہتا ہے وہ سورۃ رحمان پڑھا کرے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس گھر میں جادو ہے یا کوئی سایہ ہے، اثر ہے، وہ سورۃ رحمان کی تلاوت فرمائے۔ سورۃ رحمان رب کی نام کی سورت ہے، رب اپنے اسم پاک کی اور قرآن پاک کی طاقت اور برکت اس گھر میں دکھائے گا۔ رب اس کرم نوازی سے اس گھر میں برکتیں نازل فرمائے گا۔ تو رب نے آیت کریمہ میں اگر غور فرمائیں تو دیکھیں علم القرآن خلق الانسان، پہلے قرآن سکھایا پھر پیدا کیا۔ سوال ہوتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چلو پیدا کر کے قرآن رب نے سکھایا، یہ تو سمجھ میں آتی ہے بات، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ علم القرآن خلق الانسان، کہ پہلے قرآن سکھایا پھر پیدا کیا۔ پیدا ہونے سے پہلے کس چیز کا قرآن؟ پہلے پیدا ہونے سے پہلے قرآن کا کانسیپٹ کیا ہے؟ انسان کا وجود ہو، انسان وجود میں آئے، انسان عدم سے وجود میں آئے، انسان دنیا میں آئے، رب قرآن سکھائے، یہ تو ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ اللہ نے فرمایا الرحمن، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی تو رحمان کو دیکھو، رحمان کی رحمتیں دیکھو۔ رحمان نے تمہیں پیدا بعد میں کیا ہے، قرآن کی لوری پہلے دی ہے، قرآن کے گیتوں میں رب نے تمہیں پیدا کیا ہے، قرآن پہلے پڑھوایا ہے فرشتوں سے، قرآن کے نغمات میں، قرآن کے گیتوں سے، قرآن کی گونج میں، قرآن کی آواز میں، قرآن کے ترانوں میں تمہیں انسان پیدا کیا۔ تو انسان تو غور کر، تیری پیدائش ابھی نہیں ہوئی تھی، اللہ پاک نے قرآن کا انتظام پہلے فرما دیا، اور اسی قرآن کی عظمتوں میں، تلاوتوں میں اور قراتوں میں انسان تجھے پیدا کیا ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندے اگر یہ آیت سمجھنا چاہتے ہو تو غور کرو، اللہ نے تمہیں قرآن کی سینچے میں ڈالا ہے، قرآن کی آوازوں میں تمہیں پیدا کیا ہے۔ اب جب بندہ قرآن پڑھتا ہے تو وہی دور اسے یاد آتا ہے، عالم ارواح کا دور یاد آتا ہے۔ تو عالم ارواح کے دور جب یاد آتا ہے تو یہ قرآن کا معجزہ دیکھیں اور اللہ کی مہربانی دیکھیں کہ اللہ نے قرآن کی آوازوں میں پیدا اس لیے کیا۔ اب جب بندہ قرآن پڑھتا ہے تو تھکتا نہیں، بندہ انسانی نعت بشری تقاضے کے مطابق تھک جاتا ہے، لیکن اس سے اکتاتا نہیں، اس سے نفرت نہیں کرتا ہے، اس سے دل بھر نہیں جاتا، جی نہیں بھرتا۔ قرآن جتنا پڑھتا جاتا ہے، کل کو ایک کتاب جب 2 دفعہ پڑھ لو تو دل نہیں کرتا۔ یہ قرآن کی عظمت ہے، رب نے فرمایا علم القرآن خلق الانسان،
قرآن کے فیض سے، قرآن کی برکتوں سے، قرآن کے نور سے، قرآن کی شعاؤں سے انسان تجھے پیدا کیا، تو جب تو قرآن پڑھتا ہے اکتائے گا نہیں، تھک جانا کوئی بات نہیں ہوتی، تھک جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو اللہ نے کیسے قرآن کے انسان کو قرآن کے سینچے میں ڈال دیا، قرآن کی آوازوں میں انسان کو پیدا کیا۔ تو انسان تو ابھی پیدا نہ ہوا تھا، رب نے قرآن کا انتظام تیرے لیے پہلے کر دیا، رب نے قرآن کا انتظام تیرے لیے پہلے فرما دیا۔ تو کچھ تو بھی سوچ کہ رب اتنی عظمتوں سے تجھے بنا رہا ہے، پیدا کر رہا ہے، اتنی قرآن اور انسان کو جوڑ رہا ہے، گٹھ جوڑ کر رہا ہے، چولی دامن کا ساتھ لازم و ملزوم کر رہا ہے، تو انسان تو بھی تو دیکھ کیا کر رہا ہے۔ تو جیسے قرآن عظمتوں والا ہے، جیسے قرآن برکتوں والا ہے، اسی طرح اللہ نے امت مصطفیٰ پر رحم و کرم کی حد کر دی۔ اللہ نے فرمایا انسان حضور کے غلام دنیا داری میں پھنس جائیں گے، دنیا داری میں ڈوب جائیں گے، غرق ہو جائیں گے اور دنیا کے رہ جائیں گے، کیوں نہ ہو کہ قرآن اتنی بڑی کتاب رحمت، کتاب ہدایت، کتاب نور، کتاب عظیم، تو اتنی بڑی کتاب کا فیض انسان نہ لے سکے۔ اللہ نے فرمایا میں رحمان ہوں، رحمتیں کر دیتا ہوں۔ کیا فرمایا کہ انسان کے اگر حضور کے غلام کے پاس ٹائم نہ ہو، میں قرآن کی برکتیں اکٹھی کر دیتا ہوں، قرآن کی رحمتیں اکٹھی کر دیتا ہوں۔ جیسے میموری کارڈ ہوتا ہے، اس میں آپ ہزاروں چیزیں اس میں ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں، سیو کر لیتے ہیں، سٹور کر لیتے ہیں، ہزاروں چیزیں میموری کارڈ میں، 2 GB ہو، 4 GB جو بھی میموری کارڈ ہو۔ تو اسی طرح رب نے بھی قرآن کی رحمتیں، برکتیں جمع کر دی ہیں، سٹور کر دی ہیں، سیو کر دی ہیں۔ کیسے؟ فرمایا حضور نے فرمایا جو سورۃ یاسین کی تلاوت فرماتا ہے، اللہ پاک نے 10 قرآنوں کی برکتیں اکٹھی کر کے سورۃ یاسین میں رکھ دی۔ اب بظاہر تو سورۃ یاسین پڑھ رہے ہیں، چھوٹی سی سورت ہے، وہ پڑھ رہے ہیں، لیکن ثواب میں 10 قرآن کی عظمتیں حاصل کر رہے ہیں، 10 قرآنوں کا ثواب حاصل کر رہے ہیں، 10 قرآن پاک کی تلاوت کا ثواب حاصل کر رہے ہیں۔ تو پیارے اللہ کا کیسا کرم ہے۔ اللہ نے فرمایا، حضور علیہ السلام نے فرمایا، ایک قل ہو اللہ میں رب نے 10 سپارے کی برکتیں، 10 سپارے کی رحمتیں، 10 سپارے کی فیض اللہ نے ایک قل ہو اللہ میں رکھ دی ہے۔ تو جو بندہ ایک دفعہ قل ہو اللہ احد کی تلاوت، سورۃ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے، 10 سپارے کا ثواب حاصل کرتا ہے، اور جو 3 دفعہ پڑھتا ہے وہ پورے قرآن کا ثواب حاصل کر لیتا ہے۔ تو دیکھیں اللہ نے فرمایا حضور کے غلام آئیں گے، ان کے پاس ٹائم نہیں ہوگا، چلو جتنا بھی ٹائم ہوگا میں ہی کرم کر دوں، میں ہی قرآن کی شان عظمت ان کو دکھا دوں۔ اس لیے بزرگان دین نے لکھا ہے، اللہ پاک نے سارے قرآن کی برکتیں جمع کر کے رب نے سورۃ یاسین میں رکھ دی، اور سورۃ یاسین کی ساری برکتیں رب نے اکٹھی کر کے الحمد شریف میں رکھ دی ہے، سورۃ فاتحہ میں رکھ دی ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ سورۃ فاتحہ میں سارے قرآن کی برکتیں ہیں، یہ سورۃ الکنز ہے، یہ خزانہ ہے، خزانہ کی صورت ہے، لہٰذا اللہ نے سارے قرآن کی برکتیں الحمد شریف میں رکھ دیں، اور آقا علیہ السلام نے الحمد شریف کو نماز میں رکھ دیا، اور نماز کی ہر رکعت میں رکھ دیا، تاکہ میرا غلام قرآن کی عظمتیں حاصل کر سکے، قرآن کی برکتیں حاصل کر سکے، قرآن کی نعمتیں حاصل کر سکے، قرآن کی شانیں حاصل کر سکے، قرآن کی اللہ پاک کی جو کرم نوازیاں ہیں وہ حاصل کر سکے۔ اللہ رب العالمین، اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نماز مکمل نہیں ہوگی جب تک کہ فاتحہ شریف نہیں پڑھو گے، اس لیے کہ فاتحہ شریف میں رب نے پورے قرآن کی برکتیں رکھ دی۔ تو دیکھیں حضور کے غلاموں پر کتنی کرم نوازی ہے، کتنی مہربانی ہے کہ اگر تمہیں قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں مل سکتا، اللہ توفیق دے، اگر ٹائم نہیں مل سکتا، دنیا کی غفلت میں کھو گئے ہو، دنیا کے ہو کر رہ گئے ہو، تو الحمد شریف پڑھو، پورے قرآن کی لذت حاصل کرو۔
پورے قرآن کا فیض حاصل کرو، پورے قرآن کی برکتیں حاصل کرو، پورے قرآن کی نعمتیں حاصل کرو۔ تو اگر یہ الحمد شریف کی اتنی سارے قرآن کی برکتیں الحمد میں ہیں، تو الحمد اگر نماز میں ہے تو کتنی بڑی برکتیں نعمتیں در نعمتیں، برکتیں در برکتیں، اندازہ کریں۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام بزرگان دین فرماتے ہیں الحمد شریف پورے قرآن کی برکتیں رب نے سورۃ یاسین میں رکھی، سورۃ یاسین کی برکتیں رب نے الحمد شریف میں رکھ دی، اور الحمد شریف کی رب نے ساری برکتیں بسم اللہ میں رکھ دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سارے قرآن کی لذت اللہ نے رکھ دی، سارے قرآن کی شان رکھ دی، سارے قرآن کا فیضان رکھ دیا، سارے قرآن کی برکتیں رکھ دی۔ تو اندازہ فرمائیں پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام امت کے ساتھ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، وہ نبی تو حریص ہیں مومنوں کے بخشوانے کے لیے۔ حضور اپنے غلاموں کو اللہ کی بارگاہ سے سعادتیں حاصل کرنے، نعمتیں، رحمتیں، برکتیں حاصل کرنے کے لیے کیسے کیسے فارمولے حضور نے بتائے ہیں، حضور نے کیسے کیسے فارمولاز بتائے ہیں، کیسے کیسے طریقہ آرٹیکلز بتائے ہیں۔ حضور نے فرمایا سارے قرآن کی برکتیں سورۃ یاسین میں ہیں، سورۃ یاسین کی ساری برکتیں الحمد شریف میں ہیں، الحمد شریف کی ساری برکتیں گویا کہ پورے قرآن کی ساری برکتیں رب نے بسم اللہ میں رکھی ہیں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کرم نوازی فرمائی، فرمایا سارے قرآن کی لذت برکت رب نے بسم اللہ میں رکھی ہے، تو حضور میرے غلاموں تم ہر نیک کام، ہر اچھے کام میں بسم اللہ پڑھ لیا کرو، ہر اچھے کام میں بسم اللہ پڑھ لیا کرو۔ ہر اچھے کام کی ابتدا میں کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ الرحمن الرحیم فہو اغطی و ابتر، فرمایا ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کرو، جس کام کی ابتدا تم بسم اللہ سے نہیں کرو گے وہ کام کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ کام پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کرم نوازی دیکھیں، حضور نے فرمایا میرا غلام اگر کوئی قرآن نہیں پڑھا ہوگا، قرآن سن بھی نہیں سکے گا، چلو بسم اللہ کے ساتھ ہی قرآن کا فیض حاصل کرتا رہے گا، بسم اللہ کے ورد کے ساتھ قرآن کی برکتیں حاصل کرتا رہے گا، قرآن کی رحمتیں حاصل کرتا رہے گا۔ اللہ کی کرم نوازیاں دیکھیں، وہ بھی رحیم ہے، یہ بھی رحیم ہے، وہ بھی کریم ہے، یہ بھی کریم ہے، دو کریموں کے درمیان ہمارا گزر ہے، دو مہربانوں کے درمیان ہم انسانوں اور ہم حضور کے غلاموں کا گزر بسر ہے، تو دو کریم، دو رحیموں کی رحمتیں، کرم نوازیاں کتنی ہوں گی۔ رب نے سارے قرآن کی برکتیں بسم اللہ میں رکھ دی، حضور نے بسم اللہ کو اٹھا کے ہر نیک کام کے شروع میں رکھ دیا، تاکہ میرا غلام اللہ کا بندہ قرآن کا بھرپور فیض حاصل کر سکے، قرآن کی برکتیں، نعمتیں حاصل کر سکے۔ میری دلی دعا ہے اللہ پاک قرآن پاک صحیح معنی میں فیض نصیب کرے اور قرآن کے ساتھ اللہ پاک جوڑ کے رکھے۔ وآخر دعوانا